مبارکہ میں آتا ہے کہ مجاہد جو اللہ رب العزت کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مجاہد کے ایک ایک قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو درج فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے یہ تو مجاہد ہے نا، فرمایا یہ مجاہد میدان جہاد کے لیے جب گھوڑے کو پالتا ہے، تیار کرتا ہے، تو گھوڑا گھاس کھا رہا ہوتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھوڑا گھاس کھانے کے دوران جتنی اس کی لمبائی ہوتی ہے اس لمبائی کے نیچے جتنا گھاس آتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھاس کے برابر اس مجاہد کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو درج فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں اسی پر بس نہیں ہے، فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب یہ مجاہد کھڑا کیا جائے گا تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کے اندر جو اس نے گھوڑا پالا، اس نے جو جو کھایا، جو جو پیا، اس نے جو پخانہ کیا، لید کی اور پھر پیشاب کیا، سارے کے سارے چیزوں کو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے میں اللہ تول رہے ہوں گے۔ اتنا اللہ کو یہ محبوب عمل ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس لیے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا ہی محبوب ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے اور پھر میدان جہاد کے اندر جہاد کرے، اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے جو کھڑا ہو جاتا ہے یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ اور پھر میرے عزیز دوستو، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس کے بڑے شیدائی تھے، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ جہاد کے لیے اعلان فرمایا تو اب صحابہ نکل رہے ہیں۔ ایک صحابی عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاؤں سے معذور ہے، ٹانگ سے معذور ہے، اب وہ نکل نہیں رہے تو ان کی گھر والی گھر میں آئی اور غمزدہ بیٹھی ہے۔ انہوں نے فرمایا بھئی آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ اس نے کہا غمزدہ تو اس لیے ہوں کیونکہ عمر بن جموع میں مدینے کی عورتوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہی۔ کہا جی کیا ہوا کیا ہے؟ کہا وہ عورتیں اپنے اپنے خامدوں کو تیار کر کے میدان جہاد کے لیے نکال رہی ہیں اور ایک تم ہو کہ تم گھر میں پڑے ہو، ایک تم ہو کہ آپ گھر میں پڑے ہو۔ اب جب یہ بات سن لی اب تیار ہوئے ہیں اور میدان جہاد کے لیے نکل گئے۔ جب نکلے ہیں اللہ اکبر تو حتیٰ کہ لڑتے 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 میدان احد کے اندر شہید ہو چکے ہیں۔ جب شہید ہو گئے تو اب سارے لوگ اپنے اپنے شہداء کو اٹھا کے لا رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ بھی چلی گئی اور ان کو اٹھا کے گھوڑے پہ رکھ لیا، سواری پہ رکھ لیا، اور جب مدینہ منورہ کی طرف رخ کرتی ہے تو سواری چلتی نہیں ہے، سواری چلتی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اب احد کی طرف منہ کرتے ہیں تو سواری بھاگتی ہے، مدینے کی طرف کرتے ہیں تو چلتی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے نبی اس طرح ہو رہا ہے۔ فرمایا مجھے یہ بتاؤ عمر بن جموع جب گھر سے نکلے تو انہوں نے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی؟ کہا جی انہوں نے اللہ سے مانگا تھا کہ اللہم لا تردنی، اے اللہ آپ مجھے کبھی بھی الی اہلی، میرے اہل کی طرف واپس نہ لوٹانا، اے اللہ میں واپس لوٹ کے نہیں آنا چاہتا، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے جب سن لیا فرمایا عمر بن جموع کی اہلیہ تو ساری زندگی بھی اگر لگی رہے یہ سواری مدینے میں عمر بن جموع کو لے کے نہیں آئے گی، لہٰذا عمر بن جموع کو احد کے اندر ہی دفن کر دے۔ اللہ تو میرے عزیز دوستو، صحابہ کی ایسی تمنا ہوتی تھی۔